ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اس وقت میں گورنمنٹ ڈگری کالج جو ملک وال ہے اس میں موجود ہوں اور پرنسپل جو آفس ہے شاہ صاحب کا اس کے اندر بیٹھا ہوں. اور شاہ صاحب کا بھی بڑا شکریہ, انہوں نے ہمیں اسپیشل ٹائم دیا. اور لوگوں سے بھی میں نے کافی سنا تھا کہ اس کالج میں ان کی کافی زیادہ خدمات ہیں, تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کا انٹرویو لیا جائے, ان سے پوچھا جائے. تو شاہ صاحب سے اب ہم پوچھتے بھی ہیں. جی شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شاہ صاحب آپ بتائیں ہمیں کہ یہ کالج جون سا ہے ماشاء اللہ, اس میں آپ پرنسپل ہیں, اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی گائیڈ لائن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ادارے کو اس لائق سمجھا کہ اس کے بارے میں کچھ تعارفی جو پروگرام ہے وہ کیا جائے. تو جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی تاریخ کے بارے میں, جی شاہ صاحب, تو یہ 1983 میں سب سے پہلے ملک وال میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا. تو ابتدائی ایام میں تو یہ چونکہ بلڈنگ نہیں تھی تو ملک وال شہر میں ہی ایک عمارت لے کے اس کے اندر رینٹ پہ یہ ادارہ چلتا رہا. اور محترم چودھری محمد خان گوندل صاحب اس کے پہلے پرنسپل تھے. اس کے بعد پھر ملک وال شہر کے مختلف لوگوں نے مل کر اور اس میں پروفیسر محمد مشتاق عادل صاحب کا بھی میں نام لینا پسند کروں گا کہ انہوں نے بھی کوشش کی. چودھری انصار صاحب وہ بھی ہمارے کالج کے پرنسپل رہے ہیں. تو انہوں نے مل کر لوگوں سے یہ جو جگہ جس جگہ پہ آج یہ ادارہ قائم ہے 1990 میں یہاں پہ یہ منتقل ہوا تھا. اور ابتدائی طور پر گورنمنٹ انٹر کالج کے نام سے یہ ادارہ قائم ہوا. اس کے بعد پھر گورنمنٹ ڈگری کالج یعنی گریجویٹ لیول کی جو کلاسز تھیں ان کا انعقاد کیا گیا. اور آج کل یہ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج کے نام سے یہ پہچانا جاتا ہے. اور یہاں پہ میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر سے لے کر فورتھ ایئر تک یعنی جو شعبہ جاتا ہے. ہاں تعلیم. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں شاہ جی کہ جو یہاں پر ماشاءاللہ پروفیسر حضرات ہیں وہ ادھر ملک وال سے ہیں یا کوئی آؤٹ آف سٹی سے بھی ہیں؟ موسٹلی جو ہمارے پروفیسر حضرات ہیں وہ ملک وال سے بلانگ کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اس میں ایک میں ہوں. جی بالکل. اور 95 سے لے کر اب تک ادھر میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, صحیح. تو 2020 میں مجھے پرنسپل کا یہ عہدہ ملا تھا ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمارے سینئر جو پروفیسر میں سے پروفیسر فاروق صاحب ہیں وہ وائس پرنسپل بھی ہمارے ادارے کے. ایک پروفیسر جاوید گوندل صاحب ہیں, پول سائنس ان کا سبجیکٹ ہے. تو یہ یعنی چاند ایک ایسے نام ہے جو اس ادارے کے پرانے سینئر اساتذہ ہیں. باقی تقریباً جتنے بھی مضامین ہمارے پاس تمام ساری فیکلٹی موجود ہے. تو اس میں چاند ایک ہوں گے جو باہر سے بلانگ کرتے ہیں, باقی موسٹلی جو دوست ہیں وہ ملک وال سے ان کا تعلق ہے. تو یہ بھی شاہ صاحب پوچھنا تھا میں نے کہ جس طرح اس ادارے میں ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ جو پڑھ کے گئے ہیں تو کوئی اسٹوڈنٹ ایسا بھی ہے جس نے ادارے کا جو ہے یا اس کالج کا ماشاءاللہ آگے کیا ہو؟ ماشاءاللہ جی, یہ اللہ کے فضل سے ہمارے ادارے کو ایک بڑا فخر حاصل ہے کہ چاند نام نہیں بے شمار ایسے طلباء ہمارے کالج سے ان کا تعلق ہے اور مختلف معاشرے کے اندر مختلف حوالوں سے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں. جس میں کوئی بھی آپ شعبہ دیکھ لیں, تعلیم کا شعبہ ہو, ہیلتھ کا شعبہ ہو, جوڈیشری ہو, بینکرز ہیں, یعنی تقریباً جتنے بھی مختلف زندگی کے یہ شعبہ جات ہیں اس میں لوگوں نے کام کیا. اور اس میں میں چاند ایک کے نام لینا پسند کروں گا, جیسے آرمی آفیسر ایک سید عمران شاہ صاحب آج کل وہ بریگیڈیئر ہیں, وہ اسی ہمارے ادارے سے فارغ التحصیل ہیں. پھر آج کل ملک وال میں ڈاکٹر ناصر وقار صاحب ہیں, ڈاکٹر ندیم صاحب جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, پھر ڈاکٹر فرق صاحب ہیں. اس کے علاوہ کئی وکلاء تو بے شمار ہیں. جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں تو ایسے نام ہیں کہ چاند ہی شاید باہر سے, باقی سارے ہمارے اس ملک وال کالج سے. اسی طرح طارق محمود بھٹی صاحب جو صحافت سے جن کا تعلق ہے وہ ہمارے اس ادارے سے پڑھے جائیں. ایک رو عارف صاحب ہیں
جو کہ ڈی او ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، بالکل ہے، بے شک ہے، تو وہ بھی ہمارے ادارے سے ہیں، صحیح ہے، ادھر سے پڑھ کے. اسی طرح 3-4 پروفیسر حضرات ہیں جو ہمارے ادارے میں پڑھا بھی رہے ہیں اور اسی ادارے سے انہوں نے پڑھا بھی ہے. ٹھیک ہے، ہاں. صحیح ہے. تو ساتھ یہ بھی پوچھنا تھا شاہ صاحب کہ یہاں پر کھیلوں کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے بھی اگر آپ. ہاں، میرے جتنے بھی اسٹاف ممبران ہیں، ہم نے مل کے ہم نے کوشش کی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، باقی جو کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں یا ادبی مقابلہ جات ہیں، تلاوت ہے، نعت ہے، تقاریر کے مقابلے ہیں، ان میں بھی بچوں کی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک. اور اس میں نعت میں، تلاوت میں، ملی نغمہ میں ٹھیک ہے، نہ صرف ڈسٹرکٹ لیول بلکہ ڈویژنل لیول پہ اور صوبائی سطح پہ ہمارے جو بچے انہوں نے پوزیشنز لی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کھیلوں میں اگر دیکھیں تو جو بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ڈویژن لیول پہ اگر کوئی مقابلے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھرپور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو وہاں پہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ ہے کہ شاہ صاحب جو ایڈمیشنز وغیرہ ہیں وہ اب ہو رہے ہیں یا ان کی کیا؟ ہاں جی، آج کل یہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میٹرک کا رزلٹ آ چکا ہے. جی بالکل آ گیا. تو اب فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن جاری ہیں ہمارے کالج میں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ایف ایس سی لیول جس میں میڈیکل، نان میڈیکل اور آرٹس، آئی سی ایس، ٹھیک ہے، تمام یہ مختلف جو مضامین ہیں یہ ہمارے کالج میں اس کی سہولت موجود ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے پروفیسر بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے، اویلیبل ہے. صحیح. اس میں یعنی آئی سی ایس میں پھر مختلف بچے پسند کرتے ہیں فزکس رکھنا، جی بالکل، بعض اسٹیٹ رکھتے ہیں اکنامکس کے ساتھ. اس طرح یعنی جو بچوں کو سہولت ہو ان کی اپنی وہ مرضی کے مطابق ہمارے پاس اس کی سہولت موجود ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. جی شاہ صاحب، آپ بتائیں کہ یہاں پر جو ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، تو ان کی قابلیت وغیرہ کیا ہے وہ سب بھی بتائیں، یا ویسے ٹیمپریری یا نہیں ہے؟ نہیں، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہا جائے کہ ڈسٹرکٹ لیولز میں جی سب سے بہترین فیکلٹی اگر کسی ادارے کی ہے تو وہ ہمارا گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج ملک وال ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس میں موسٹلی جو ٹیچر حضرات ہیں وہ سینئر ہیں. جی بالکل. یعنی ان کو ایک کافی لمبا عرصہ اس شعبہ تعلیم کے ساتھ وہ منسلک رہے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. جس میں نے وائس پرنسپل صاحب کا نام لیا ہے، پروفیسر فاروق صاحب، پروفیسر جاوید صاحب ہیں، اسی طرح پروفیسر ارشد صاحب ہیں، وہ فزکس کے پروفیسر ہیں. صحیح ہے. اور پروفیسر ڈاکٹر فاروق صاحب ہیں، جی بالکل، وہ بایو کے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اور بھی یعنی ایک لمبی فہرست ہے، تقریباً 20 کے لاگ باغ ہمارے پاس فیکلٹی ہے تقریباً تمام مضامین. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور اس میں جو موسٹلی جو ہمارے پاس ہیں وہ پی ایچ ڈی یا ایم فل. جی ٹھیک ہے. یعنی ایم اے کے بعد انہوں نے ایم فل یا پی ایچ ڈی کسی مستند یونیورسٹی سے انہوں نے پاس کی ہے. صحیح ہے، ٹھیک. پھر اس کے علاوہ ان کی صلاحیت یہ ہے کہ نہ صرف اس ادارے میں بلکہ اور بھی بڑے اچھے اداروں میں انہوں نے ٹیچنگ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو اس لیے جو بھی یعنی ٹیچر ہے وہ اپنے اپنے شعبے کے اندر اپنے سبجیکٹ میں ایک مستند اس کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے الحمدللہ اس کی وجہ پھر جو لازمی بات ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی ہمارا اللہ کے فضل سے اچھا ہوتا ہے. جی بالکل. تو یہ ہمارے ادارے کی خصوصیت ہے کہ ہمارا جو سٹاف ہے وہ ایک منفرد سٹاف ہے. بالکل. اور ساتھ میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو اس متعلق بھی آپ بتائیں کہ انہیں یہاں پر ڈسکاؤنٹ وغیرہ. جی بالکل. یہ ظاہر بات ہے کہ ہماری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مختلف ہمیں یہ سہولت دی جاتی بچوں کے لیے کہ وظائف کا انتظام ہوتا ہے. ایک رحمت للعالمین وظیفہ ہم نے بچوں کے دیا تھا. صحیح ہے. اسی طرح اور وظائف ہوتے ہیں پھر ریڈ کریسنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. جو ضرورت مند بچے ہوتے ہیں ان کی فیس معاف کی جاتی ہے. جو یتیم بچے ہیں ان کی فیس معاف کی جاتی ہے. اور جن کے اچھے نمبر ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے، یعنی ابو 90% یا 60% ان کی فل یا ہاف فیس وہ بھی ہم معاف کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب یہاں پہ اگر ہمیں کوئی محسوس ہو کہ کوئی ضرورت مند بچہ ہے
تو اس کی پھر ویسے ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی ان کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہو، چاہے یونیفارم کی شکل میں. بعض ہمارے علاقے کے مخیر حضرات وہ کہتے ہیں کہ خفیہ طریقے سے ہماری طرف سے بچوں کی آپ امداد کرتے ہیں. اور کئی ہمارے اسٹاف ممبران میں سے بھی کئی ایسے ٹیچر موجود ہیں، پروفیسر حضرات، وہ بھی اپنے طور پہ، ظاہر بات ہے یہ کہ یہ ہمارے صرف اسٹوڈنٹ نہیں طالب علم بلکہ ہمارے بیٹے ہیں. ہاں، ان کو ہم اپنے روحانی بیٹوں کا درجہ یہ سمجھ کے ان کی ہم خدمت کرتے ہیں. جی ابھی ہم شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ ادارہ شاہ صاحب یہاں پر بننے کی وجہ کیا بنی، کیونکہ یہ شہر سے کافی ڈسٹینس پہ ہے اور اس میں کوئی مسائل وغیرہ پیش ہے، تو وہ بھی آپ بتائیں. اچھا، جیسا کہ آپ نے یعنی یہ آپ کے سوال کے دو حصے بنتے ہیں کہ یہ شہر سے باہر کیوں بنا. ظاہر بات ہے، جب میں نے بتایا کہ 1983 میں یہ کالج بنا تھا، پھر 1990 میں یہاں پہ یہ منتقل ہوا. میں تو اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، لیکن جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنی یعنی جگہ کا ہونا، جیسا کہ اس ادارے کی جگہ 8 ایکڑ کے لگ بھگ، تو جو ملک وال سٹی وہ تو کنجسٹڈ ایریا ہے، وہاں پہ تو اتنی وسیع جگہ کا ہونا ناممکن تھا. تو یہ عام طور پہ ایسے ہی ادارے، ہاسپٹل یا کوئی اس طرح کی جگہ ہوں جہاں پہ جگہ وسیع اور سارے انتظامات ہوں. ہمارا ایڈمن بلاک ہے، پھر یہ ہال بنا ہے تقاریب کے لیے، اسی طرح جہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں، گراؤنڈز ہوتے ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے، پھر وہ پرنسپل کی رہائش ہے، ہمارے جو پروفیسر حضرات ان کی رہائشیں بنی ہیں. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنی جگہ کا ہونا وہاں شہر سے قریب مل جائے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہاں کے مسائل کوئی، تو ایک ہوتے چھوٹے موٹے وہ مسائل تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن مین اگر کسی یعنی لوگوں کے ذہن میں ہو کہ یہ شہر سے باہر ہم ادھر پہ ایڈمیشن نہ لیں، یہ میرے خیال میں اس کی یہ بالکل فضول بات ہے. اب بھی آپ دیکھیں نا، اکثر یہ جو پرائیویٹ کئی جگہوں پہ کالج بنے ہوتے ہیں وہ شہر سے باہر ہی بنتے ہیں، بالکل باہر ہی ہوتے ہیں، سٹی کے اندر نہیں ہوتے. دوسرا اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ اب یہ صرف ملک وال شہر کے بچے تو نہیں نا وہ پڑھیں گے بالکل صرف سٹی کے، بلکہ وہ تو اگر ہم دیکھیں تو اکثر بچے باہر مختلف شہروں میں، لاہور، سرگودا، راولپنڈی، وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارا جو ادارہ یہ جو بنا ہے، یہ جیسا کہ جس جگہ پہ بنا، یہ کلووال کا ایریا ہے. اب تحصیل ملک وال کا باقی جو ایریا ہے، جو دیہاتی علاقہ ہے، وہاں کے موسٹلی بچے ہمارے پاس آتے ہیں، اور اس میں شہر کے بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تعداد جو دیہات کے بچے ہیں. اب یہ علاقہ ہمارا مشرق کی طرف بنتا ہے، ان کے لیے تو یہ قریب ہے. یا کلووال کے جو بچے ہیں، چوٹ کا ایریا ہے، شماری ہے، واڑہ عالم شاہ ہے، سانا، چھمو، ہریا، یہ سارے ان کے لیے تو یہ زیادہ پہنچ کے قریب ہے بنسبت اس کے. تو اس لیے میرے خیال میں اس کا کوئی ایسا یہ پرابلم نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ جس جگہ پہ یہ ہے. پھر ایک سہولت یہ ہوتی ہے کہ شہر سے باہر ہو، وہاں پہ شور شرابہ، ٹریفک، آنا جانا، یہ ایک پرسکون علاقہ ہے، اور کئی دوست یہاں پہ بڑا ایک انجوائے کرتے ہیں کہ پرسکون، کوئی اس طرح کی کوئی نہیں چیز بیرونی کو مداخلت ہو. آرام سے سارے ٹیچرز کلاسیں ہم لیتے ہیں، اور بچے جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ بڑے یہاں سے بچے ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، اور ایک معاشرے میں بڑا اچھا مقام انہوں نے حاصل کیا. اور یہ بھی شاہ صاحب بتائیں کہ کالج کا پہلے نام کیا تھا اور اب موجودہ؟ پہلے میں نے بتایا ہوگا کہ یہ جب بنا تھا نا، اس وقت تھا یہ صرف ایف اے، یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، اس کو انٹرمیڈیٹ ہم کہتے ہیں. تو اس کا نام تھا گورنمنٹ انٹر کالج ملک وال. پھر جب یہ کلاسیں شروع ہوئیں بی اے تک، تو پھر اس کا نام ہو گیا گورنمنٹ ڈگری کالج ملک وال. تو اب موجودہ یہ حکومت کی پالیسی ہے، انہوں نے یہ جو ڈگری کالجز ہیں ان کا نام چینج کر دیا گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج ملک وال. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ پہلے جو تھا نا نظام بی اے والا، اب یہ ختم کر کے انہوں نے اے ڈی پی ایک پروگرام دیا، یعنی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام. تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایسوسیٹ کا نام شامل کیا. شاہ صاحب آپ یہ بھی بتائیں کہ جس طرح یہ گورنمنٹ کا ماشاءاللہ ادارہ ہے، تو کوئی بھی ادارہ ہو، اسے جو شخصیت رن کرتے ہیں اس کے متعلق بھی بتائیں
کہ یہاں پر کون کون سی ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے اسے آگے لے جانے میں بہت ہی اہم کردار ادا؟ ماشاء اللہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ادارے کی نا خوش قسمتی رہی ہے، بلکہ پورے علاقے کی، صرف ادارے کی نہیں. بالکل. کہ ایک چودھری محمد خان گوندل صاحب کے علاوہ تقریباً زیادہ تر جو پروفیسر جو پرنسپل کی چیف کرے ہیں ان کا تعلق ملک وال سٹی سے ہوا ہے. صحیح ہے. یہاں کے رہنے والے. ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے جہاں کا پھر بندہ اس کو ایک تعارف اپنے علاقے کا، لوگوں کی سائیکی، لوگوں کے مسائل، وہ ساری چیزیں اس کی نظر میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر جتنے لوگ تھے وہ بڑے خلوصی نیت کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. صحیح ہے. جس میں آپ تو شاید نہیں جانتے ہوں گے لیکن جو پرانے لوگ ہیں، جی جی، پروفیسر مشتاق عادل صاحب فزکس کے وہ پروفیسر تھے، وہ اس ادارے کے پرنسپل ہیں، ان کا بہت بڑا نام ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح چودھری انصار صاحب ہیں، انہیں کے پاس میں نے آ کے جوائننگ دی تھی. ٹھیک ہے. اور بہت کچھ ان لوگوں سے میں نے سیکھا بھی ہے. انہوں نے اس ادارے کو چلایا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ناظم حسین گوندل صاحب شماری سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی اس ادارے کے پرنسپل رہے ہیں. اسی طرح میاں محمد اکرم صاحب ہیں، چودھری خضر یاد صاحب ہیں، پھر تنویر احمد گوندل صاحب ہیں، پروفیسر اشرف صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب ہیں. یعنی یہ جتنے بھی نام ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں نے جتنی ان کی وہ صلاحیت تھی انہوں نے بھرپور طریقے سے اس ادارے کو لے کے گئے. تو بس یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. ایک جو بھی بندہ اس پہ آتا ہے اس نے اپنے طور پہ ایک ورک کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ قبول ان لوگوں کی جو خدمات ہیں وہ قبول فرمائے. جی شاہ صاحب آپ بتائیں کہ جس طرح ماشاءاللہ ادارے کے اندر لیبس والا سیکشن بھی ہے، تو وہاں پر کیا کیا اسٹوڈنٹس کے لیے نا سہولیات میسر ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو میں نے وزٹ بھی غالباً کروایا ہے. جتنی بھی لیبز ہیں وہ ساری ہمارے پاس موجود ہے اور وافر بالکل بے شک اس کے اندر سامان جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے بایو کے ایچ او ڈی ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب، جی جی، ان کو بڑا ایک وسیع تجربہ ہے، وہ خود بھی پریکٹیکل وغیرہ لیتے رہتے ہیں، مختلف جگہوں پہ وہ جاتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح پروفیسر نصیر صاحب ہیں، ایم فل بایو انہوں نے کیا ہوا ہے. صحیح ہے. پھر پروفیسر ارشد صاحب ہیں. جی بالکل. تو اس کے لیے ہمارے پاس ساری لیبز ہیں جس میں بیالوجی، زوالوجی، باٹنی، کیمسٹری، فزکس، یعنی کس چیز کی وہ کمی نہیں ہے اس میں. بلکہ اگر یہاں پہ ہم پریکٹیکل بھی اگر لینا چاہیں مختلف یہ پیپر اینول جو ہوتے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے یا بورڈ کے سالانہ امتحانات، تو وہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوا بھی ہے کہ پریکٹیکل کی جو پیپر ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ادھر کالج میں ہوتے ہیں. ہاں اس کی کوئی کمی نہیں ہے. الگ اس کے رومز ہال بنے ہوئے ہیں اور تمام وہاں پہ سہولیات موجود ہیں. اور ہمارے کالج کے بچوں کا باقاعدہ پریکٹیکل کرواتے ہیں ہمارے دوست. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو ادھر آرٹس وغیرہ کے بھی اسٹوڈنٹس وغیرہ؟ جی آرٹس کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. آرٹس کے بھی. اور آرٹس میں ہماری ماشاءاللہ وہ بھی بڑے اچھے اسٹاف ممبران ہیں. اس میں بھی سارے جو مطلوبہ جس میں فزکس، سیوکس، ٹھیک ہے، یا ہسٹری ہے، اسلامیات اختیاری، اکنامکس، اس طرح کی جو بچوں کو مطلوب ہوتے ہیں وہ تمام مضامین ہمارے پاس ہیں. صحیح ہے. تو آخر میں یہی سوال کروں گا کہ ادارے کے لیے کہ اسے فیوچر میں اس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، اس کے متعلق بھی آپ دیکھیں. جی جو بھی بندہ بیٹھتا اس کی خواہش تو ہوتی ہے کہ یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے جی جی اس کو بندہ آگے لے کے جائے. اور یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، بالکل اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو الحمدللہ جو میرے سارے سٹاف ممبران، چاہے ٹیچنگ سٹاف ہو نان ٹیچنگ سٹاف ہو، سارے لوگ میرے ساتھ کوآپریٹیو ہیں. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہم مل کے چاہتے ہیں کہ ایک تو اس کے اندر ایڈمیشن زیادہ سے زیادہ ہوں، خاص طور پہ جو سائنس کا شعبہ ہے اس کو مزید ہم ترقی دیں. پھر اس کے علاوہ جو بلڈنگ ہے ہماری ویسے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو مزید ہم بہتر کریں، وائٹ واش وغیرہ جو اس کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں.
تو وہ بھی پلان میں شامل ہے. ٹھیک ہے. مزید یہ ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بی ایس کی کلاسز جو ہیں وہ شروع کی جائیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل جو ہم نے محسوس کیا ہے کہ وہ بچوں کا رجحان زیادہ بی ایس کی طرف ہے. جی بالکل. اے ڈی پی کی. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ چند جو سبجیکٹ ہیں ان کو ہم انشاءاللہ وہ سامنے لے کے آئیں گے. بالکل. اس کا سٹاف بھی ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے اس میں مزید ہم بہتری کریں. صحیح ہے. تو میں بھی آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اگر جن بچوں نے ایڈمیشن یہاں پہ لینا تو بالکل یہاں پر آئیں. یہ ہمارا کالج ہے گورنمنٹ کا, ادھر سارا سٹاف میسر ہے, تو آپ لوگوں کو ادھر آ کے اچھا لگے گا. اور جو ملک وال کے ساتھ گرد و نواح کے گاؤں ہیں وہ بھی یہاں پر لازمی ایڈمیشن ہے. اور شاہ جی آپ کا بھی بہت بہت تہہ دل سے شکریہ. آپ نے اسپیشل ٹائم نکالا, ہمیں اسپیشل ٹائم دیا اپنے خصوصی وقت میں سے. شکریہ. سو فرینڈس, یہ ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اگر یہ ولاگ پسند آئے اسے لائک کمنٹ مسٹ کریے گا, شیئر بھی کریے گا, اور ہمیں کمنٹس میں بھی آپ نے فیڈ بیک دینا, اور چینل بھی ہمارا سبسکرائب کر دیجیے گا, اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.